نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے اب آپ نے بہت ساری بیماری بتائی، ٹوٹل ملا کے 17۔ جب میں نے 17 بیماریوں کا کنکلوژن نکال کے ایک چیز اٹھائی تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے لیے کیا چیز چاہیے آپ کو؟ کدو کے بیج، لوکی شریف کے بیج، کدو شریف کے بیج جو لائٹ گرین کلر کا ہوتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے، گول سا بھی ہوتا ہے۔ یہاں تو ہمارے اللہ معاف کرے قوم کو کدو کے نہیں پتا، کدو لوکی کا وہ کہتا ہے اتنا بڑا جڑا پیلا ہوتا وہ بھائی وہ والا نہیں ہوتا، وہ پیٹھا کدو ہوتا ہے۔ میں پیٹھے کدو کی بات نہیں کر رہا، کدو کی بات کر رہا ہوں جس کو پمکن کہتے ہیں انگریزی میں، لمبا بھی ہوتا ہے گول بھی ہوتا ہے۔ تو میں کدو کی بات کر رہا ہوں، اس کو تخم کدو کہہ لیجئے، تخم لوکی کہہ لیجئے، اور یہ ہر پنساری سے بآسانی مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے فائدے کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ ہائی بلڈ پریشر کی دوائیں کھا رہے ہیں یا شوگر کی دوائیں کھا رہے ہیں، غور کیجئے گا یہ کہاں جا رہی ہے چیز۔ جس چیز کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو وہ چیز کوئی معمولی نہیں ہوتی، بہت بڑا ایٹم بم ہوتی ہے، آپ کے کروڑوں روپے بچا لیتی ہے، زندگی کی کروڑوں تکلیفیں آپ کی مائنس کر دیتی ہے۔ تو میں اس لوکی کدو کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ہائی شوگر، بلڈ شوگر آپ کی زیادہ ہے اور آپ نے اس کا یوز کرنا شروع کر دیا اس کے بیجوں کا، یقین کیجیے کہ شوگر انسان کی بچی بننی شروع ہو جاتی ہے۔ شوگر اس کو نہیں کہتے کہ 400 تھی تو 250 آ گئی، آپ بڑے خوش ہو گئے، ہمارے خوشی کا آپ نے مٹھائیاں بانٹ دی، تھوڑی سی خود بھی کھا لی۔ نہ شوگر اس کو کہتے ہیں جو HbA1c میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مشین سے چیک کر رہے ہو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، بیکار بات ہے ساری۔ اچھی بلی بکری کو جناب والی اتنی سی گنڈیری کھلا دو، اس کے بعد بکری کی شوگر چیک کرو، 700 آ رہی، 700 میں بکری کو نہ چکر آ رہے نہ اس کو جناب والی بابا جی نظر آ رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز ہوتی ہے شوگر کی HbA1c، تو اس میں بھی کمی لاتی ہے، بتدریج کم کرتے 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 کافی بہتری آتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ شوگر کی جو اٹھا پٹک ہے، شوگر میں سب سے بڑی بات چڑچڑاپن۔ دوسری بات ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جان دو، ٹھیک ہے نا، یعنی گاڑی چلا رہا ہے تو وہ کہتا ہے آگے ٹھکتی ہے تو ٹھک جائے، یہ کیا علامت ہے؟ شوگر کی۔ اسی طرح ذرا سے غصے میں کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی تو پھر وہ آسرا جو ہوتا ہے نا، آسرا کہ یہ میں اگر میں مار دوں گا تو اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوں گے، پھر یہ اپنے اس کے 20 بندے آ کے اچانک میرے اوپر اٹیک کریں گے، وہ آسرا ختم ہو جاتا ہے، بندہ ہٹ چھٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شوگر کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، خواہ مخواہ میں چڑچڑاپن شوگر کی علامت ہے۔ اب بیگم سے ہلکا سا چینی زیادہ ڈل گئی، بیگم کی ہلکی سے نمک زیادہ ڈل گیا، بیگم پہ چڑھائی کر دی۔ ہوٹل والے پہ تو چڑھائی کرنے کی ہمت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں تو اس کے 10-12 بہرے ہوتے ہیں، شیدہ، بالا، میدا اور گالیا، تو وہ تو جناب ہڈی پسلی ایک کر دیں گے، لہذا ہوٹل میں تو جیسا بھی ہوتا ہے بندہ کھا لیتا ہے، لیکن گھر میں بیوی پہ ضرور چڑھائی کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ تو یہ علامات کس چیز کی ہے بھائی صاحب؟ شوگر کی۔ تو شوگر کی علامات میں بھی یہ انتہائی مفید ترین ہے، نبی کی دی ہوئی چیز تو ایٹم بم ہوگی نا۔ ایک تو شوگر گئی، دوسرا یہ کہ آپ کا بی پی بھی بہترین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل پکی بات، اتھینٹک بات کہہ رہا ہوں، نبی کے نام سے ایک بات شروع کی ہے، بات اتھینٹک والی کر رہا ہوں کہ آپ کا بی پی بھی سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ خواہ مخواہ کا چڑچڑاپن، غصہ ہے خواہ مخواہ کا، تو ہسبینڈ کو بادام کا شربت بول کے نا لوکی کدو کے بیج کا شربت بنا کے پلانا شروع کر دو، ہسبینڈ بڑے پیارے سے ہو جائیں گے، با اخلاق ہو جائیں گے۔ ہسبینڈ کو اس لیے کہ عورت تو ہسبینڈ کو کھلا سکتی ہے، ہسبینڈ تو عورت کو نہیں دے سکتا۔ ہسبینڈ تو اب زمزم بھی پلائے تو عورت اٹھا کے پھینک دیتی ہے، تو بھائی ہسبینڈ ہی صحیح کر لو، صحیح ہے، تاکہ سمجھدار، درد تو سمجھ رہے ہوگے نا، درد کس کو کہتے ہیں نا، تو ہسبینڈ کو ہی صحیح کر لو بھائی، ایک پہیا بھی صحیح ہو جائے، گاڑی تو چلے کسی طریقے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ والے کسی کا بھی علاج کر رہے ہو دنیا میں، تو اس میں بھی اگر وہ یہ لینا شروع کر دیں اللہ ان کا بھی بھلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ اکثر اصحاب فرماتے ہیں کہ جناب والی عضو تناسل جو ہے وہ چھوٹا ہے اور خشکی ہے اس میں، بہت پتلا سا ہے، باریک سا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی علاج کرا رہے ہو مگر یہ بھی کھانا شروع کر دیں اس کے بیچ۔ ایک بات، پھر ایک بات یہ ہے کہ باڈی میں کہیں بھی سوزش کی کیفیت ہو، سوزش بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، ہر بیماری سوزش کے بعد پیدا ہوتی ہے، ہر بیماری سوزش سے پیدا ہوتی ہے، ماں سوائے شوگر کے، شوگر میں سوزش نہیں ہوتی، آپ کے لب پہ پینکریاز میں ایک کائی کی لیئر جم جاتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو وہ جناب والی اس کے سسٹم کو ان آؤٹ کو آف کر دیتی ہے اور آپ کے تو شوگر ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بہت سارے علاج آ گئے کہ وہ کائی گھل کے غلط ہو جاتی ہے، شوگر سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو جسم میں کوئی بھی سوزش نام کی چیز ہے، خواہ وہ پیٹ میں ورم ہے، پیٹ میں سوجن ہے، رحم میں سوزش ہے، رحم میں سوزش معمولی بات ہے، عورت کا جینا آرام ہو جاتا ہے، تو کہیں بھی سوزش ہے، آنکھوں میں سوزش ہے، ناک میں سوزش ہے، کان میں سوزش ہے، حلق میں سوزش ہے، تو یہ ساری سوزش، شوگر، بی پی، ان سارے معاملات میں آپ اچھا نیند نہ آنا، چڑچڑاپن، غصہ، ٹھیک ہے، انزائٹی، ان سب چیزوں میں اگر آپ نے 1 کلو لوکی کا بیج لے لیا پنساری صاحب سے، گھر میں گرائنڈ کر کے رکھ لیا اور روزانہ شام کو 1 چمچ اس کا پاؤڈر منہ میں رکھا، پانی پی لیا، بس آسان سا کام، مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں۔ اور اس کو کسی سائنٹسٹ سے کسی لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کروائیے گا، اس میں کائنات کا سب سے بہترین پیوریفائڈ میگنیشیم موجود ہے، جی، جو میگنیشیم کے پہاڑ میں بھی نہیں ہوتا، جو اس میں موجود ہے، اللہ نے ڈالا، ٹھیک ہے۔
تو اس کو استعمال میں لے آئیں گے تو زندگی اللہ اچھی ترین کر دے گا، بیکار کے خرچوں سے بچ جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، اچھے بچے ہو جائیں گے۔ اسی طرح دماغ میں سرسام، دماغ کا ورم، دماغ کی سوجن، اس کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے۔ کر لیجئے اور فائدہ اٹھا لیجئے، اور دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔